واقعہ یوں تھا جیسے اور بہت سے مشرکین باتیں کرتے تھے، تو اسی طرح مشرکین کے سرداروں میں سے 2 سرداروں کے نام آئے ہیں۔ بعض روایات میں ابی بن خلف اور بعض روایتوں میں عاص بن وائل، ان دونوں میں سے جو کوئی بھی تھا، دونوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا ایک کے ساتھ، لیکن روایات میں ان دونوں کے نام موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ ان دونوں میں سے ایک نے مکہ کے بطحہ مقام سے، بطحہ اللہ ہم سب کو دکھائے، وہاں سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو توڑ کر اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بوسیدہ ہو گئی، میں نے اس کو چورا چورا کر دیا، کیا دوبارہ یہ نئے سرے سے اسی طرح جڑ سکتی ہے، بن سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اب ہڈی کا نہیں آپ نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا ہاں اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اس کو اس کی حقیقت بتا دی کہ مرنا اور زندگی دینا یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جب اس قسم کے سوالات کریں، باتیں کریں، تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے دلوں کی باتیں جو ظاہر کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنی حالت کو نہیں دیکھتا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو ایک بالکل بے قدر چیز سے پیدا کیا، اور جب وہ بڑا ہو گیا، بولنے لگا، اپنی طاقت اور قوت میں آ گیا، تو ہمارے بارے میں ہی جھگڑا کرنے لگا کہ کیا وہ اللہ ہے اور وہ کیا بنائے گا اور کیا زندگیاں دے گا۔ فرمایا اپنے آپ کو ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور وہ پوچھتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ کھوکھلی ہو جائیں گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہی زندہ کرے گا جو پہلی دفعہ ان کو بنانے والا ہے۔ اور پہلی دفعہ بنانا کسی چیز کا، جب کسی چیز کا نقشہ نہ ہو، خیال نہ ہو، تصور نہ ہو، تو ایسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان طرح طرح کی ایجادات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جیسے سواریوں کے پہیے ہوتے ہیں، بہت سی مشینیں ہیں جن کے اندر دانت سے لگے ہوتے ہیں، جن سے کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے، جیسے بھینسوں کا چارہ وغیرہ کاٹتے ہیں، تو کوئی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان بنا رہا ہے، لیکن انسان کے پاس اس کا شعور کہاں سے آیا؟ یہ شعور اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر یہ مشینریاں لگائی ہوئی ہیں، اسی کو دیکھ دیکھ کے انسان اب دنیا کے اندر ایجادات کر رہا ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں بنانے والی ذات اور ان کا تخلیق کار صرف ایک اللہ ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، یہ بالکل بے فائدہ بات ہے۔ ایک انسان اگر ایک گلاس میں پانی لے لے اور ساری زندگی اس کا انتظار کرتا رہے کہ یہ خون بن جائے گا، تو سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ گل سڑ جائے گا، وہ خون نہیں بنے گا۔ پھر اگر خون لے کے بیٹھ جائے کہ اس سے گوشت بن جائے گا، تو وہ خراب ہو جائے گا، گوشت نہیں بنے گا۔ اللہ کی اتنی سی تخلیق کو ہم دیکھ لیں، پانی سے خون بنا دیتا ہے، خون سے گوشت بنا دیتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں، کھال، بال، چمڑے سب کچھ اگا دیتا ہے۔ تو یہ اس پاک ذات کی قدرتیں ہیں، اس کے قدرتوں کے بارے میں سوال کرنا بالکل ان لوگوں کا کام ہے جو عقل سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ تو دوسری مثال عرب کے لوگوں کے سامنے بیان کی کہ عرب میں 2 درخت تھے، ایک کو وہ لوگ مرخ کہتے تھے، جیسے سرخ لکھا جاتا ہے تو سرخ کو شروع میں سین کی جگہ میم لگا دیں، مرخ، اور دوسرا غفار، جیسے غفار لکھتے ہیں تو غین کی جگہ عین لکھیں گے۔ تو عرب والے ان درختوں سے 2 شاخیں کاٹ لیتے تھے مسواک کی طرح، اور وہ درخت اتنا سبز ہوتا تھا اور اتنا پانی سے بھرا ہوا کہ اس کی ان شاخوں میں سے یوں لگتا تھا جیسے پانی ابھی ٹپک پڑے گا،
لیکن جب اس کو ایک دوسرے پر رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کو دیکھو کہ سرسبز لکڑی ہم اپنے مشاہدے میں بھی دیکھتے ہیں، لکڑیاں اگر سبز ہوں وہ آگ نہیں پکڑتی ہیں. تو کہا کہ یہ نہیں کہ تم اسے آگ لگاتے ہو، خود اس کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے. تو اس کے بعد بھی تمہیں جو ہے کیا شک و شبہ ہے اس کی صفت کے اندر کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ چیزیں اللہ کی قدرت کی طرف دعوت دینے والی ہیں کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر، ان مثالوں کو سمجھ کر، پرکھ کر جو ہے وہ اپنے لیے بہترین راستہ تجویز کر سکے. اور فرمائے کہ پھر انسان تو ایک چھوٹا سا معمولی سا آلہ کار ہے، یہ دیکھو کہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کیسے بڑی ہے. جب وہ ان کو بنا سکتا ہے اور ان جیسی اور چیزیں بنا سکتا ہے تو کیوں تمہیں واپس کیوں نہیں بنا سکتا. اور یقیناً اگر اس بات کے اوپر کوئی سخت سے سخت کافر بھی غور کرے گا، جیسے اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ ہم کسی جنگل میں چلے جائیں اور اس جنگل میں کوئی جھونپڑی، کوئی گھر بنا ہوا ہو لیکن وہاں پہ کوئی مکین نہ ہو، رہائشی نہ ہو، وہ جھونپڑی گر گئی ہو، وہ سیدھا ہو گئی ہو. اب دو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، ایک کہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے، دوسرا اسے کہے گا کہ یہ تمہارے جیسا بے وقوف کوئی نہیں، یہ خود کیسے بن سکتی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہوگا، ہاں بنانے والا اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بذات خود نہیں بن سکتی، تو اس بات کو یہ سوچ لینا کہ اتنا بڑا آسمان خود بن گیا ہے، اتنی بڑی زمین خود بچھ گئی، اس پہ خود یہ ساری ترتیبیں لگ گئیں، خود پہاڑ لگ گئے، خود کہیں پہ دریا بن گئے، خود درخت پیدا ہو گئے، خود میدان بن گئے، ریگستان بن گئے، تو یہ بالکل عقل سے خالی چیزیں ہے. لہٰذا اگر کوئی سخت سے سخت مشرک ہے، کافر ہے، وہ بھی اس بات میں غور کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین سمجھ میں آ جائے گا. اللہ ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دے. پھر فرمائے کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو تمہاری پہلی دفعہ پیدا کرنے یا دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کوئی محنت مشقت کرنی پڑی ہو. جیسے انسان نے اگر چھوٹی سی چیز بنانی ہے، اس کے لیے وہ پہلے اس کا جتنا مادہ لگے گا، اس میں پانی استعمال ہوگا، اس میں جو چیزیں استعمال ہوگی وہ جمع کرے گا، اس کے بعد کاریگر بلائے گا، پھر اس کے اوپر اس کا نقشہ بنایا جائے گا، کام کیا جائے گا، تو ایک مدت کے بعد وہ چیز تیار ہو جائے گی. فرمایا اللہ ایسا نہیں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ تو جب کچھ کرنا چاہتا ہے صرف کن کہنے کی دیر ہے، فیکون، وہ کام کیا ہوا ملتا ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ سارا دن 24 گھنٹے کن فرماتے رہتے، اب کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جیسے کن فیکون کے ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا، ایسے اللہ کے لیے کسی کام کے ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا. ہم ایک کام کا ارادہ کرتے ہیں، کسی نے کھانا بنانے کا ارادہ کیا، ارادے سے وہ بنے گا نہیں، اس کے لیے ساری چیزیں جمع کریں گے، محنت لگے گی، وقت لگے گا، اس کے اوپر مشقت کی جائے گی، اس کے بعد وہ کچھ پک کے تیار ہوگا. اللہ کو ایسا نہیں کرنا پڑتا، اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اس نے ارادہ کیا اور کام ہو گیا. تو فرمایا کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو تمہارے دوبارہ بنانے میں کوئی مشقت ہوگی. دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی بھی بھول چوک نہیں ہوتی، وہ اتنی بھول چوک سے بھی پاک ہے، وہ ایسا بہترین خلاق بنانے والا ہے کہ کسی ایک انسان کی پور بھی دوسرے کو نہیں لگے گی. آج لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں، سائنس یہ ثابت کر رہی ہے، ہر چیزیں آج کل جو ہیں وہ فنگر پرنٹ پہ آ گئی ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں سب کی ایک ہی جیسی ہیں، لیکن جب یہ کسی چیز پہ لگتی ہیں تو ہر انسان کی انگلی کا، اور خود انسان کی جو 10 انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، ان کا ہر انگلی کا پرنٹ دوسرے سے الگ ہے. تو یہ تصور اللہ نے دیا ہے، یہ فنگر پرنٹ کا تصور بھی اللہ نے دیا ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کی کہ ہم جتنی بھی یہ چیزیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نئی سے نئی بن رہی ہیں، تو یہ انسان کے وجود میں سے ہی اس کا انسان کو آئیڈیا ملتا ہے، انسان کے پاس اس کی تصویر آتی ہے کہ ایسی صورت پر بنایا جائے تو یہ چیز بنے گی. تو یہ فنگر پرنٹ بھی اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی ایک کے انگلی کی پور کسی دوسرے کو لگ جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے فنگر پرنٹ کے ساتھ خود پیدا ہو جائے گا.
تو فرمایا اس کے لیے یہ کام بالکل معمولی ہے۔ سورہ یاسین اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ اس کو ہمیں بہت بہترین انداز سے پڑھنے کی، روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، کیونکہ قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا گیا ہوگا۔ یقیناً اس کے اندر اللہ نے بہت حکمتیں، بہت برکتیں رکھی ہوں گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہ وہ سب ہمیں بن مانگے نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ آخری دن ہے رمضان کے، دعاؤں کو بڑھا لیجئے، وقت نکال کے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ ہر انسان، ایک انسان کرب میں، تکلیف میں مبتلا ہے، تو مسلمانوں کے لیے خصوص اور انسانوں کے لیے عمومی دعا سب فرما لیں۔ اور سب سے زیادہ جتنی بھی عبادتیں کریں، ہم ہمیشہ ایک کام کرتے ہیں، عبادتیں کی، عبادت کے بعد اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دی، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے۔ سب سے پہلے جو بھی نیک عمل کریں اسے کہیں یا اللہ یہ تیرے لیے کیا، پھر تیرے حبیب کے لیے کیا، پھر سارے انبیاء کے لیے کیا، پھر اس کے بعد اپنا ذکر ہم کریں۔ کیونکہ اگر ہم نے نماز پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پڑھا، کچھ بھی اپنے لیے دعائیں مانگ لی، تب بھی اس کا اجر اتنا ہی رہے گا۔ جتنے زیادہ لوگوں کو ہم نے یاد کیا، اجر اتنا پھیلتا جائے گا۔ تو جب ہم کسی نیک عمل کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، اللہ میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے، تو کیا وہ اللہ ہمیں اس کے بدلے کچھ نہیں دے گا؟ جب ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے یہ تیرے حبیب کے لیے کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا پیغام ان تک نہ پہنچے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ فلاں کام کیا؟ تو اللہ ہمیں سارا دن ان ہستیوں کا ذکر اذکار کرنے والا، ان سے محبتیں کرنے والا بنائے۔ یہی حقیقی نجات کے راستے ہیں، اس کے علاوہ ہماری نجات کا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہماری نجات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رکھے۔ ہم پر اللہ اپنی رحمتیں، شفقتیں، عفو و درگزر کی چادریں اللہ ہم پر پھیلا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔